بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب ہم کافی عرصے بعد ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنی قرآن کلاس کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی کہ کیسے قرآن مجید پہ غور و فکر اور تدبر ہماری سوچ و افکار اور عملی زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے پریکٹیکلی۔ بالکل۔ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ریئل سینیریو میکس این امپیکٹ، جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے۔ تو میں ایک ریئل سینیریو بتا کر اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا، اور وہ یہ کہ پچھلے دنوں ہمارے دوست اور والنٹیئر سید سعود علی کی والدہ کا انتقال ہوا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور وہ اپنے بھائی کے گھر لیا گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا ہاسپٹل آنا جانا لگا رہتا تھا، تو جب وہ لیا گئی تو وہاں پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہاں پہ کوئی وہ گاؤں میں تھیں اور کوئی فیسلٹی اویلیبل نہ ہوئی، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو قاری صاحب سعود اور اس کی فیملی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، اور ظاہر ہے ماں کا انتقال ایک بہت بڑا صدمہ ہے تو لیکن اوور اینڈ ابو ان کو یہ ریگریٹ کھایا جا رہا تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتی تو ہم ان کو کسی ہاسپٹل لے جاتے یا ان کو میڈیکل ہیلپ مل جاتی تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو سعود نے مجھ سے بھی یہ ذکر کیا جب میں افسوس کرنے گیا، اور خاص طور پہ سعود نے مجھے کہا بھی کہ ان کی جو سسٹرز ہیں ان کو تو بہت زیادہ اس حوالے سے غم اور اندو ہے کا شکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل۔ تو میں نے کہا سعود یار اس موقع پہ مجھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کا حوالہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ ہماری باتوں میں تو کوئی اتنا وزن اور تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس غم کا مداوع کر سکے، لیکن ہمیں حالیہ ہی اپنی قرآن کلاس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران، تو ہم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو ہم کیسے اچھل پڑے، بالکل سارا سے کیسے ہیومن سائیکالوجی کو ڈیل کر رہی ہے یہ، کیونکہ قاری صاحب موت ہزاروں سال پہلے بھی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور آج بھی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا اور 70 صحابہ کی شہادت بھی ہوئی، تو منافقین نے بددلی پھیلانی شروع کر دی تھی کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے نہ جنگ کی جائے، اگر نہ جاتے تو شاید یہ نہ شہید ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو آیت مبارکہ آئی اور اللہ تعالیٰ، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، منکروں کی ایسی باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پہ جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اب آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے کیسے ایک ایک چیز ادھر اپلائی ہو رہی ہے کہ وہ بھی سفر پہ گئی ہوئی تھی آنٹی، ٹھیک ہے جی، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں جنگ میں، ویسے بھی کسی حادثہ، یہ حادثہ ہی ہے نا اٹیک ہونا، بالکل صحیح بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ اب کیا کہہ رہے تھے یہ بھی کہ ادھر گجرا والے ہوتے وہ ہاسپٹل چلے جاتے، کیونکہ پہلے ہاسپٹل جاتے تھے بچ جاتی تھی، بچت نہیں بھائی اس وقت نہیں آیا ہوتا تھا، اور نہ قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، بالکل، کہ اینج کر لیندے اونج کر لیندے، یہ نہ، جب موت واقع ہو جائے تو قاری صاحب پھر وہ واپسی کا بلاوا ہوتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بے شک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا یہ کہ پھر بعد میں آپ کاش وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل۔ تو اگر آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس قسم کی باتوں کو، ان ریگریٹس کو، ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے، زندگی بخشنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اسی کے اذن سے یہ نہیں ہو رہا سارا کام، بالکل سر، وہ اذن دے گا تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، بالکل بے شک، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ بے شک۔ تو اب آپ اس کے سائیکولوجیکل پہلو پہ غور کریں، چلے دینی نکال بھی دیں پہلو، تو قاری صاحب اگر ایک انسان ہے وہ اس ریگریٹ کے ساتھ ہی جیے جائے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے گجرانوالہ میں ایک بہت مشہور ہاسپٹل ہے، تو وہاں کے ڈاکٹر صاحب کا بیٹا جو ہے نا وہ اپنے ایک انکل کو چھوڑنے گیا رات کو، ان کو نہ کہیں، بیٹے نے خود کہا کہ میں چھوڑ آتا ہوں، یا انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے چھوڑاؤ، اور واپسی پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس بچے کا انتقال ہو گیا۔
تو وہ ڈاکٹر صاحب نے ساری عمر اس انکل کو معاف نہیں کیا اور یہی کہا کہ تیری وجہ نال میرا پتر مریا، اور خود وہ ساری عمر اس ریگریٹ کا شکار ہے، بلکہ میں سننے میں آیا کہ بعد میں ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہی اس سے انتقال ہوا۔ تو پھر اگر آپ اس طرح کی چیز پالیں گے اندر، بالکل ٹھیک ہے، تو سائیکولوجیکلی بھی آپ ڈسٹرب رہیں گے، یا آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ مجھے بتائیں، کچھ ملے گا؟ سفرنگ ملے گی بس۔ یو ول چوز ٹو سفر پرسسٹنٹلی۔ بالکل تو یہ جب میسج میں نے ان کو سنایا، پڑھ کے سنایا، یقین مانے وہ امیڈیٹلی انہوں نے کہا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ختم ہوگی بات، واہ ختم ہوگی بات۔ انہوں نے کہا جی ختم، واہ، بڑی بات، سبحان اللہ۔ واہ۔ تھینک یو۔